کیا آپ اس صحابی کو جانتے ہیں جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ بھی جانتا ہے اور اس صحابی کا نام بتا سکتا ہے، وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے ناظرین کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے کی ڈیوٹی ملی تھی اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اذان کی کیا فضیلت ہے۔ اذان دینا ہمارے معاشرے میں ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہیں تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن مؤذن کی تنخواہ بہت کم رکھی جاتی ہے اور مؤذن کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت حقیر کام ہے، اور عام طور سے جو مؤذن ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی صاف صفائی کرے، مسجد میں جھاڑو وغیرہ دے، خادم بھی ہو جائیں مؤذن بھی ہو جائیں۔ ناظرین، یہ اذان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ ان کو دور سے لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دینے والے لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف بلانے والے اور کامیابی کی طرف بلانے والے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگانے والے لوگ۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے ایک ٹائم کی اذان دی اس کے کھاتے میں 60 نیکیاں لکھی گئی، اور جس نے ایک ٹائم کی اقامت کہی اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھی گئی۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب کا ڈیفرنس بتایا ہے، اذان پر 60 نیکیاں، اقامت پر 30 نیکیاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان کے مقابلے میں اقامت سنگل اور اکہری ہوتی تھی اور اذان ڈبل ہوتی تھی، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال غلام ہیں، عرب کے مکے کے ایک مشہور خاندان بنو جمح کے یہ غلام ہیں، اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے ماحول میں غلاموں کے کیا حالات تھے یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت بلال غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک غلام کو جو رائٹس اور جو حقوق اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں ملے تھے وہ حضرت بلال کو بھی حاصل تھے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر محمد نام کے کوئی شخص ہیں جو بہت سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، اور انہوں نے دین کی طرف لوگوں کو، مذہب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں۔ حضرت بلال اپنے مالکوں کے بیچ میں، اپنے آقاؤں کے بیچ میں اکثر محمد رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سچائی کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعریف بھی سنتے ہیں۔ تو حضرت بلال آخر میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا انکار کرنے کے باوجود ان کا دشمن بھی ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ اور کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں مصیبتوں کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وہ خاندان جس خاندان کے وہ غلام تھے، پورا خاندان اور خاص طور سے اس خاندان کا ایک فرد امیہ بن خلف ان کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جانور کو بھی وہ تکلیف دی جائے تو جانور بھاگ جائے۔ ناظرین کرام، عرب کی گرمی مشہور ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہو، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہو اور اس پر آپ کو لٹا دیا جائے اور آپ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جائے اور آپ سے صرف یہ کہا جائے کہ لات اور عزا کو اپنا معبود تسلیم کر لو اور محمد کی رسالت کا انکار کر دو، محمد جس خدا کی، جس اللہ کی، جس معبود کی دعوت دیتا ہے اس معبود کو چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، ایک انسان کی جان کے لالے پڑ رہے ہوں، اس کی چربی تپتی ہوئی ریت میں پتھر کے نیچے پگھل رہی ہو، ایسے حالات میں تو وہ کہہ سکتا ہے، وہ کفر کی بات بھی کرے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن واہ بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، واہ بلال تیری استقامت کا کیا کہنا کہ بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، پتھر کے نیچے دبے ہیں، تپتی ہوئی ریت ہے، لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور وہ لفظ ہوتا ہے احد احد
اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، ایک ہے جس کو مشکل کشا مانا جائے، ایک ہے جس کے سامنے فریادیں رکھی جائے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے میرے پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی میرے اس بندے نے اپنا کوئی احسان چکانے کے لیے نیکی نہیں کی کہ کوئی بلال کا احسان تھا اس کے اوپر اس لیے اس نے نیکی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے میرے بندے نے یہ کام نہیں کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، میرے بندے نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ رب ان کے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا۔ ناظرین کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ ناظرین، حضرت بلال ایک غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو یہ عزت دی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی حضرت بلال کے بارے میں کہ اعتق سیدنا ابو بکر سیدنا بلال، یعنی ہمارے آقا، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا، یعنی ابو بکر بھی سردار، آزاد کرنے والا بھی سردار، اور جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی سردار۔ یہ ہے اسلام کہ جس نے غلامی کی بندشوں کو مٹایا۔ آج دنیا اگر غلامی سے پاک ہے تو ناظرین اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے۔ اسلام نے دنیا سے غلامی کو ختم کرنے میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اسلام نے ہی وہ بنیادیں قائم کی ہیں جن بنیادوں پر آگے چل کر دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا۔ بلال غلام تھے، لیکن آج اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال حبشی ضرور موجود ہیں۔ یہ کالے کلوٹے ہیں، یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت بلال کے پیروں کی آہٹ جنت میں اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں بلال کے پیروں کی آہٹ سنی۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، کیا خاص کام کرتے ہو کہ تمہارے پیروں کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، ویسے تو میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں اکثر وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ دراصل تمہارے اسی عمل کی برکت ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر جہاں بھی اللہ کے نبی جاتے ہیں، حضرت بلال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے جو چودھری ہیں، ان کو آپ ترجیح دیں، ان کو پراتھمکتا دیں، ان کو پہلے رکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں ابو لہب اور دیگر جو رؤسائے قریش تھے، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد، پہلے ان کمزور اور مظلوم لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، ان گرے پڑے لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کا ایمان لانا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے وہاں سے چلے جانے کو کہا اور پھر بیٹھ کر ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ایک بڑے پیار کے انداز میں اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے، ان لوگوں کو دھتکاریے مت، ان لوگوں کو بھگائیے مت جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اور مقصد کیا ہے؟ یُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اپنے رب کی رضامندی طلب کرتے ہیں، اپنے رب کو
کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس آیت نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، وہیں حضرت بلال، حضرت صہیب اور دیگر صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت نے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی فضیلت بتائی کہ وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ اللہ کے نبی اگر مکے کی آبادی کے باہر بھی کہیں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو حضرت بلال آپ کے ساتھ ساتھ جاتے، قدم بقدم اللہ کے نبی کے یہ ہم نشین ہوتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت بلال ہر قدم پر اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اصل مقام اور جو اصل ان کو منقبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مؤذن رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے یہ اذان کا سلسلہ شروع کب ہوا؟ یہ اذان آخر آئی کہاں سے؟ جب مدینہ کی آبادی میں اضافہ ہوا اور دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، جب اذان کی ضرورت محسوس ہوئی، جب یہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ لوگ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں، تو اب یہ مشورہ ہونے لگا کہ کیسے کیا کیا جائے کہ ایک وقت پر سارے کے سارے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ناقوس، جیسے یہودیوں کا ناقوس بجایا جاتا ہے ویسے ناقوس کا انتظام کیا جائے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ گھنٹی وغیرہ لگائی جائے۔ الگ الگ لوگ مشورہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے، ایک آدمی کے ہاتھوں میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا کہ بھائی تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ اس آدمی نے کہا کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہمارا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا بالکل۔ تو اس نے اذان کے کلمات سنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان اس نے سنائی۔ اور جب وہ اذان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زید نے سنائے تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اے بلال تم اذان دو۔ جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سیم یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اذان کی تاریخ، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اذان کا سلسلہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور نماز کی طرف بلانے کا سلسلہ۔ اور اس اہم مشن کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جس صحابی کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، یہ ڈیوٹی ڈالی جاتی ہے، وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جب ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ وہی مکہ کی سرزمین جہاں سے آپ کو مایوس اور اداس ہو کر نکلنا پڑا تھا، جب آپ نے مکہ کی سرزمین سے نکلتے وقت مکہ کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ انک احب البلاد الیہ، اے مکہ کی سرزمین تو مجھے آج بھی پیاری ہے، لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، تیرے باسی، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہی مکہ کی سرزمین ایک بار پھر اور وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی مکہ فتح کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ جسے 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اسے دوبارہ بتوں سے پاک اور صاف کر کے ایک اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ پاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال کی آواز پورے مکے میں گونجنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو آج تک ایمان نہیں لائے، اسی خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے جو ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے کانوں میں توحید کی اور رسالت کی یہ صدائیں پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا، وہ کیسا سین رہا ہوگا جب پہلی بار خانہ کعبہ میں اذان کی آواز گونجی ہوگی۔ اور یہ اذان کی آواز دینے والے کون ہیں؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں حضرت بلال اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہے، لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پوچھ کر جاتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آپ رحلت فرماتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے میں لطف نہیں آتا۔ جب وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتا ہے، ان کو اپنے پیارے رسول یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت بلال اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے ابھی ذمہ داری سے ہٹا دیجئے، میں ابھی ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، اب مجھے اذان دینے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ حضرت بلال آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھ کو اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ اگر اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں آج تیار ہوں اذان دینے کے لیے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، میں نے تم کو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر ملک شام چلے جاتے ہیں اور وہیں گمنامی کی حالت میں ناظرین کرام انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت بلال کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہمیں کوئی معمولی شخصیت لگ رہی ہوگی، لیکن یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے تھے۔ صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا اسے صحابہ کرام ہی جانتے تھے۔ ناظرین کرام، حبشہ کا رہنے والا یہ غلام اسلامی سیرت، اسلامی تاریخ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ ان کو نکال کر ہم اسلامی تاریخ کو مرتب نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ جب لکھی جائے گی، جب مدینے کی مسجد نبوی کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب اذان کا ذکر آئے گا تو مؤذن اسلام، مؤذن رسول حضرت بلال کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کئی میسیجز دیتی ہے، کئی پیغامات دیتی ہے، کئی سبق دیتی ہے۔ حضرت بلال ہمیں ایک سبق یہ دیتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں کٹ جاؤ، جل جاؤ، لیکن اپنی توحید اور عقیدے میں کمپرومائز مت کرو، توحید سے سمجھوتا مت کرو۔ بلال حبشی کو جو تکلیفیں دی گئی ناظرین کرام وہ معمولی تکلیفیں نہیں تھی۔ ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ نہ لگا پائیں، تپتی ہوئی ریت پر ہمیں کبھی لیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، کبھی ہمارے اوپر گرم پتھر نہیں رکھا گیا ہے، اور کبھی اس سچویشن میں ہم سے توحید کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بلال حبشی اس حالت میں بھی عہد عہد کا نعرہ لگا کر، عہد عہد کی آواز لگا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اور بقول علامہ اقبال، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب اپنے نبی کو نبی مانا تو پھر ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اپنے نبی کے راہ کے لیے وقف ہو جانی چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں بظاہر محبت رسول کے دعوے دار ہیں، بظاہر حب رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں رسول کی سیرت نہیں ہے، ان کا لباس، ان کا چال چلن، ان کا طور طریقہ، ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے اللہ کے نبی کی سیرت سے بالکل دور ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال کو دیکھیے کہ بلال کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ حضرت بلال مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اسلام کے دامن میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سیرت سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا رسول دیا جس کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہم اپنے نبی کی سیرت سے استفادہ نہ کر سکیں، اپنے نبی کی سیرت سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام، امیہ ابن خلف جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا، غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ مظلوم صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے مظلوم کی بددعا لوٹائی نہیں جاتی۔ مظلوم صحابہ کرام پر کفار مکہ نے ظلم ڈھایا تھا، وہ ایک ایک کر کے غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ظلم ہوا تھا، حضرت بلال نے ظلم سہا تھا، لیکن ظالموں کو بالآخر اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔
ناظرین کرام، حضرت بلال نے ہمیں ایک بہترین عمل بتایا کہ اگر ہم اس عمل کو کریں تو وہی منقبت اور وہی مقام ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے جو حضرت بلال کو حاصل ہوا۔ حضرت بلال نے ہمیں سبق دیا کہ ہم باوضو رہا کریں۔ حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے، وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا، اور جب بھی وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کر لیتے تھے۔ اور یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے جو وفاداری کا وعدہ کیا تھا، حضرت بلال نے تا حیات اس وعدے کو نبھایا۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، انہیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے اور بالآخر وہ اذان کی یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اذان ایک بہت ہی عظیم منصب اور ایک عظیم ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، در حقیقت ان کا دماغ خراب ہے، ان کی عقل میں فطور ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق ملا کہ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے، انسانی برابری کا جو درس دیا ہے، وہ حضرت بلال کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بلال ایک غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو جو مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان یہ کہتا ہے، ہمارے آقا حضرت ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ ابو بکر بھی آقا ہیں، بلال بھی آقا ہیں، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں اور صحابہ کرام کی نظروں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ آج جو دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا ہے، ناظرین کرام، اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے۔ اسلام نے انسانی مساوات کا جو درس دیا تھا وہ بے نظیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے بنایا، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف برادریوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے اعلیٰ اور اونچے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ ناظرین کرام، آپ اسلام کے احکامات دیکھیے کہ اگر آپ نے قسم کھا کے قسم توڑ دیا، کفارے میں غلام آزاد کیجیے۔ آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، کفارے میں آپ غلام آزاد کیجیے۔ یعنی جتنے کفارے ہیں، زیادہ تر کفاروں میں آپ کو غلام آزاد کرنے کی صورت ضرور نظر آئے گی۔ یہ دراصل غلامی کو ختم کرنے کی شروعات ہے جو اسلام نے کی تھی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے سیرت نبوی کا ایک جزو لا ينفق بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی سیرت کو یاد کیا جائے گا، مؤذن رسول حضرت بلال کو دنیا ضرور یاد کرے گی۔ تو یوں شہر مکہ میں ایک پورا خاندان آباد تھا غلاموں کا، کہ ان غلاموں کا یا اس خاندان کا دراصل تعلق ملک حبشہ سے تھا۔ تو وہی مکہ میں ہی اسی خاندان میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور یوں یہ اپنے جو ان کا جو آقا تھا امیہ، اس کی خدمت میں شب و روز کے جس طرح اس دور میں غلاموں کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی کہ اپنے اپنے آقا کی خدمت میں وہ لوگ مشغول رہا کرتے تھے، تو اسی طرح بلال کا بھی یہی معاملہ تھا کہ صبح و شام اور شب و روز بغیر کسی چون و چرا کے مسلسل اپنے آقا کی خدمت، یعنی امیہ ابن خلف کی خدمت میں یہ مجبوری اور قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور اسی دوران ناظرین کرام، شہر مکہ لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چہار سو چرچے ہونے لگے، اور تب کیفیت یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ کی جو اکثریت تھی، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ بڑے لوگ تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سرداران قریش یا رؤساء قریش کے جو اصحاب اقتدار تھے،
انہوں نے بالخصوص بڑھ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور انہی رؤسائے قریش میں یہ امیہ ابن خلف جو کہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا آقا تھا، اس کی بھی یہی کیفیت تھی کہ رات دن شب و روز بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ ان کا آقا یہ امیہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتا ہے، اور انتہائی حقارت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ تو ایک طرف بلال کی سماعت سے رؤسائے قریش کی اس قسم کی باتیں ٹکرایا کرتی شب و روز کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمسخر و استہزاء اور بے عزتی کا انداز ہوا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران دوسری طرف مختلف لوگوں کی زبان بلال کے کانوں تک وہ باتیں بھی پہنچتی رہتی تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنہری ارشادات و ملفوظات ہوا کرتے تھے، اور یوں بلال کے دل و دماغ میں ایک قسم کی کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اسی دوران ناظرین کرام یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ عجیب معاملہ کہ میں شب و روز ان سرداران قریش کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تمام تر نامناسب قسم کی گفتگو سنتا رہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات یہ تھی کہ یہی سرداران قریش جب اکیلے ہوتے آپس میں خلوت تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں ایسی باتیں بھی بکثرت کیا کرتے تھے کہ یوں کہتے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگرچہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے عوام کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی محمد جیسا سچا انسان نہیں دیکھا، اور یہ کہ ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا زندگی بھر، آج تک ہم نے کبھی انہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات تھی کہ ایک طرف یہی سرداران قریش دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، لیکن آپس میں یہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو یوں ان بہترین الفاظ میں اور انتہائی شاندار طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا کرتے ہیں کہ اتنا سچا انسان اور اس قدر اچھا انسان ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں، وہ چیز اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ اتنا اچھا انسان اور کوئی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ یہی سرداران قریش کے جن میں ان کا اپنا آقا یعنی امیہ ہمیشہ پیش ہوا کرتا تھا، سب سے آگے رہتا تھا، کہ جب یہ خلوت میں ہوتے تو آپ اس میں یہ سرگوشیاں کرتے، اور جو کچھ بھی یہ اس بارے میں سرگوشیاں کیا کرتے تو اس سے یہ خلاصہ اور یہ نتیجہ بلال کی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ تمام سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو اس قدر سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کمر بستہ ہو گئے، تو در حقیقت ان کی اس مخالفت کے پیچھے دو اسباب پوشیدہ۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اگرچہ یہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں، مگر اس کے باوجود
انہیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ غداری کریں، یا یہ کہ آباء و اجداد کو جس دین پر انہوں نے پایا ہے کہ وہی گمراہی، وہی باطل، وہی غیر اللہ کی عبادت اور وہی بت پرستی وغیرہ وغیرہ، یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ سب کچھ لغو ہے اور باطل ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برحق ہیں اور سچ، لیکن اپنے باپ دادا کے دین کو اور ان کے راستے کو، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دینا، اسے یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا یہ چیز باپ دادا کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ غداری تصور کی جائے گی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور دوسری وجہ جو بلال کی سمجھ میں آتی تھی ان سرداران قریش کی آپس کی ان مسلسل سرگوشیوں کے نتیجے، وہ یہ کہ یہ جو بڑے اور سردار قسم کے لوگ تھے، رؤسائے قریش تھے، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہمارا یہ جو اقتدار ہے اور یہ ہماری تمام تر شان و شوکت ہے، اور یہ جو اس قدر ہم ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نسل در نسل لوگوں پر ہمارا رعب قائم ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، تب یہ اقتدار اور یہ تمام تر ہماری شان و شوکت، یہ چیز تو جاتی رہے گی، ہمیں اس چیز سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تب تو ہم محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور پیروکار بن کر رہ جائیں۔ تو مقصد یہ کہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ان ابتدائی ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تمام باتیں جو بعد میں بیان کیا کرتے تھے، تو یوں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا تجزیہ یہ تھا کہ یہ تمام رؤسائے قریش یہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مخالفت پر جو آمادہ اور کمر بستہ رہتے تھے۔ تو اس کے پیچھے یہی دو اسباب کار فرما تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا یہ انہیں گوارا نہیں تھا، خواہ وہ دین غلط ہو یا درست ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اقتدار کی انہیں فکر تھی کہ ہمارا اقتدار جو ہے یہ چیز ہم سے چھوٹ جائے گی اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا۔ اور یوں اسی کیفیت میں محترم ناظرین وقت گزرتا چلا گیا۔ آخر بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر باتیں جو کہ ان کی سماعت سے ٹکراتی رہتی تھیں، ان کے دل میں یہ خواہش اور یہ آرزو زور پکڑنے لگی کہ اب تو مجھے کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تمام تر باتیں مجھے سننے کا کاش موقع مل جائے۔ اور یوں موقع کی تلاش میں رہنے لگے بلال رضی اللہ عنہ۔ آخر ایک روز موقع پا کر یہ حاضر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں جا پہنچے اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی۔ متاثر تو پہلے سے ہی تھے، اور اب جب براہ راست اور بالمشافہ یہ تمام تر گفتگو سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اور زیادہ متاثر ہو، اور یہ کہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توحید و رسالت کا اقرار کیا اپنی زبان سے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کر لی۔ لیکن بلال مسلمان کیا ہو گئے؟ پورے شہر مکہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بلال تو مسلمان ہو گئے۔
اور وہ جو بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہا، کہ جو عام قسم کے لوگ تھے، جو آزاد لوگ تھے، کہ جو اپنی مرضی کے خود مالک تھے، اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تب بھی انہیں غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، ظاہر ہے کہ آزاد انسان ہے۔ لیکن ایک غلام مسلمان ہو گیا کہ غلام ہے مگر اس کے باوجود مسلمان ہو گیا، رؤسائے قریش کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل برداشت تھی، اور پھر بالخصوص بلال کا جو اپنا آقا تھا امیہ ابن خلف، فخر و غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں اس کے غلام کا اس کے اپنے دین کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے دین کو اختیار کر لینا، یہ چیز امیہ کے لیے انتہائی ناقابل برداشت۔ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، جو کہ ہمیشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے نتیجے میں وہاں مدینہ منورہ میں اذان دیتے رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تاریخ اسلام کے یہ اولین مؤذن تھے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سفر اسراء و معراج کے موقع پر ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی تھی، تو یہ اس قدر عظیم ترین شخصیت ہمیشہ وہاں مدینہ میں یہ اذان دیتے رہے اور اہل ایمان کے دلوں کو گرماتے رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ میں ان کا دل اب لگتا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئے ملک شام کی جانب، اور پھر وہاں ملک شام میں اسلامی لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہاں انہوں نے اپنی بقیہ زندگی وقف کر دی دشمنان اسلام کے خلاف، جو ایک سلسلہ تھا اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شب و روز یہ وہاں سرحدوں پر اور محاذ جنگ پر اسی نیک کام میں مشغول رہے۔ وقت کا یہ سلسلہ اور یہ سفر جاری رہا، شب و روز کا یہ سفر اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ محترم ناظرین سن 20 ہجری میں وہاں ملک شام میں یہ بیمار پڑ گئے، یعنی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، اور پھر اس بیماری کے بعد، اس مختصر علالت کے بعد آخر وہی ملک شام میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہی ملک شام کا جو تاریخی شہر ہے دمشق، وہاں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور یوں ناظرین کرام، یہ عظیم ترین انسان اور یہ تمام اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ اہم ترین اور یادگار ترین آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، یہ مبارک ترین اور یادگار آواز بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی یہ آواز کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مظلومیت کا اور بے بسی کا اور قسم پرسی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جو کہ انتہائی مظلوم و مجبور اور انتہائی بے بس قسم کے انسان تھے، اور امیہ ابن خلف کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو اپنی تمام تر کمزوری اور لاچاری اور قسم پرسی کے باوجود جب یہ آواز بلند ہوا کرتی تھی وہاں مکہ کی وادی، اور جب اسی آواز میں اس غلام کی زبانی، اس انتہائی کمزور و ناتواں انسان کی زبانی جب احد احد یعنی اللہ تو بس ایک ہے، اللہ ایک ہے، میرا رب اور میرا معبود فقط ایک ہی، جب احد احد کی یہ صدا بلند ہوا کرتی تھی اس مظلوم و مجبور انسان کی زبان، جب یہ آواز وہاں مکہ کی وادی میں گونجا کرتی تھی احد احد، تو وہ بڑے بڑے ظالم و جابر اور وہ انتہائی مغرور و سرکش قسم کے وہ سرداران قریش، ان سبھی پر ایک لرزہ طاری ہو جایا کرتا، اور پھر یہی آواز
کہ وہاں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے یہی آواز اذان کی شکل میں مدینہ شہر میں اور مدینہ کی فضاؤں میں سالہ سال تک گونجتی رہی، اور اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو یہ آواز بڑھاتی رہی۔ اور پھر فتح مکہ کے یادگار ترین موقع پر یہی آواز، اسی آواز میں وہاں اذان بلند ہوئی مکہ، اور مکہ کی وہ وادی اور وہ مکہ شہر اسی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اور پھر یہی آواز اذان کی شکل میں فتح بیت المقدس کے یادگار اور تاریخی موقع پر بھی یہی آواز وہاں بلند ہوئی تھی اور گونجی تھی۔ آج یہی یادگار آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو۔ سن 20 ہجری میں ملک شام میں دمشق شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی عظیم المرتبت صحابی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، ان کا انتقال۔ اور یوں ناظرین کرام، ہماری اس محفل میں، اس پروگرام میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا یہ تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے درجات وہاں جنتوں میں بلند فرمائے، اور ہمیں بھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبت صحابی بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ و دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت اللہ ہمیں بھی وہاں جنت میں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اب اس کے بعد آئیے، اب ہم آج کی اس محفل میں منتقل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور انتہائی عظیم المرتبت صحابی کی جانب، اور ایک انتہائی اہم ترین تاریخی شخصیت کی جانب کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی تاریخ ساز قسم کی شخصیت ہیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے یعنی یاسر، در حقیقت ان کا تعلق شہر مکہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا، اور وہاں ملک یمن کے یہ باشندے تھے یاسر، اور ایک بار اپنے کسی کام کاج کے سلسلے میں یہ یاسر وہاں ملک یمن سے سفر کرتے ہوئے یہاں مکہ پہنچے، اپنا کوئی کام تھا، اور یہاں مکہ پہنچنے کے بعد یہیں کے ہو کر رہ گئے، واپس نہیں گئے ملک یمن، بلکہ یہیں مکہ شہر میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اور جب کچھ عرصہ گزر چکا تو یہاں مکہ شہر میں جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ان سرداروں میں سے کسی سردار نے اپنی کنیز کے جس کا نام تھا سمیہ، اپنی اس کنیز کے ساتھ سمیہ کے ساتھ یاسر کی شادی کرا دی، اور اب یہاں شہر مکہ میں یاسر کی شادی ہو گئی، اور سمیہ کے ہمراہ، اپنی بیوی کے ہمراہ، انہوں نے یہاں شہر مکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو، یاسر اور سمیہ کو، ایک بیٹا بھی عطا کیا کہ جس کا نام رکھا ان دونوں نے عمار۔ اور یوں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی پیدائش یہاں مکہ میں ہی ہوئی، اور پھر یہی مکہ کے گلی کوچوں میں ہی انہوں نے اپنے بچپن کا زمانہ گزارا، اور پھر اس کے بعد یہی مکہ میں ہی بچپن کا دور گزارنے کے بعد جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا، اور جب یہ ذرا بڑے ہوئے تو انہی دنوں مکہ شہر آفتاب نبوت سے جگمگانے لگا، اور چہار سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہونے لگے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ترین تعلیمات تھیں اور پاکیزہ ترین تعلیمات تھیں، ان سے متاثر ہو کر یہ تینوں یعنی عمار بھی اور ان کے والدین یعنی یاسر بھی اور سمیہ بھی، یہ تینوں مشرف باسلام ہو گئے، تینوں ہی مسلمان ہو گئے۔ ماں باپ بھی یعنی یاسر اور سمیہ اور ان کا یہ نوجوان بیٹا بھی کہ جس کا نام ہے عمار رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا محترم ناظرین؟ وہی ہوا جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ابتدائے اسلام کا وہ زمانہ تھا، مسلمانوں کے لیے انتہائی بے بسی کا وہ زمانہ، کہ اس زمانے میں جو کوئی بھی مسلمان ہو جاتا اور جو کوئی بھی اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھتا اور اس بات کا اعلان کرتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جو کوئی اپنی زبان سے یہ کلمہ بلند کیا کرتا اور توحید و رسالت کا اقرار و اظہار کیا کرتا اپنی زبان سے، گویا اس پر زندگی کا دروازہ بند کر دیا جاتا، اور یہ کہ اس کے لیے عذاب کا اور آلام و مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کا تعلق معاشرے کے جو کمزور طبقات تھے، کہ مسکین قسم کے لوگ اور فقیر الحال قسم کے لوگ، یا اسی طرح جو کوئی خادم ہے کسی کا، یا جو کوئی غلام ہے یا کنیز، تو اس قسم کے جو افراد، تو ان کے ساتھ جو ایک سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا تکلیفوں کا، اذیتوں کا اور ایذاء رسانیوں کا، وہ تو ایسا سلسلہ تھا کہ جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور ناظرین کرام، یہی سب کچھ اس خاندان کے ساتھ بھی ہو کر ہی کہ یہ خاندان جو کہ 3 افراد پر مشتمل تھا اور تینوں ہوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کہ ایک ہے خاندان کا سربراہ یعنی یاسر، اور دوسری اس کی بیوی ہے یعنی سمیہ، اور تیسرا ہے ان دونوں کا بیٹا کہ جس کا نام ہے عمار۔ مصیبتوں کا سلسلہ۔ اور ہر روز جب سورج خوب بلند ہو جاتا اور خوب دھوپ چمکنے لگتی، اور جب یہ سورج آسمانوں پر آگ برسانے لگتا اور نیچے زمین سے کہ یہ دہکتی ہوئی زمین شعلے اگلنے لگتی، کہ اوپر سے یہ سورج ہے کہ آسمان سے یہ سروں پر آگ برسانے لگا ہے، اور نیچے یہ زمین ہے کہ یہ نیچے سے شعلے اگلنے لگی۔ اس قدر گرم موسم، اور یوں وہ تپتا ہوا شہر مکہ، آگ اگلتا ہوا، شعلے اگلتا ہوا وہ شہر مکہ، تو یوں تپتی ہوئی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے سرداران قریش، اور اسی طرح وہ مکہ شہر میں وہاں جو نوجوان آوارہ اور اوباش قسم کے جو افراد تھے، وہ نوجوانوں کی ٹولیاں، ہر کوئی وہاں آ پہنچتا اور اپنا اپنا شوق پورا کرتا، اور ہر کوئی زور آزمائی کرتا اور اپنی قوت بازو کا مظاہرہ کرتا، کہ زد و کوب کا ایک سلسلہ ہے، مار پیٹ کا ایک سلسلہ ہے، اور انہیں وہاں تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا، اور کبھی لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دہکتے ہوئے انگاروں سے ان کے جسموں کو داغا جاتا، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ لوگ وہاں سے گزرتے، راہ گیر آتے، یہ منظر دیکھتے اور چلے جاتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہ یہ وحشیانہ منظر اور بربریت کا یہ سلوک اور یہ سلسلہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ اچھا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین سے غداری کی ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہذا ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں
کہ جو اپنی آنکھوں سے یہ ظلم اور یہ وحشیت اور بربریت کا یہ نظارہ دیکھتے اور تڑپ کر رہ جاتے، بہت کچھ کہنا چاہتے، کچھ کرنا چاہتے، لیکن مجبور تھے۔ یہ جو سرداران قریش کا ایک سلسلہ تھا، ان کی طاقت تھی اور ان کے یہ مظالم تھے، ان مظالم کے سامنے مجبور تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے، اور یوں وہاں سے چلتے بنے خاموشی کے ساتھ، یہاں تک ناظرین کرام بعض اوقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرتے اور اپنی آنکھوں سے یہ تمام تر مناظر دیکھا کہ یہ کیا بیت رہی ہے ان تینوں پر، کس قدر ظلم ہو رہا ہے ان تینوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مناظر اور یہ وحشیانہ سلوک اپنی آنکھوں سے دیکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اپنی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے ان دنوں، ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ صبراً یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، یعنی اے یاسر کے گھرانے والو صبر سے کام لو، بے شک تمہارے لیے تو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، صبر سے کام لو۔ یہ وحشیت کا یہ سلسلہ اور ظلم و بربریت کا یہ زمانہ یہ جلد ہی گزر جائے گا، چند دن صبر سے کام لو اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے تو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی خوشخبری تمہارے لیے آ چکی۔ اپنی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کیا کرتے اور یوں ان الفاظ کے ذریعے ان تینوں کو تسلی دیا کرے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ نشست کے موقع پر جب ہم حاضر خدمت ہوں گے تو اس سلسلے میں مزید گفتگو کی جائے گی۔